جادو کرنے والی عورتیں ایک بار یہ واقعہ ضرور سنیں، کیونکہ یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جو دوسروں پر جادو کر کے ان کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی آپ بیتی سنانے جا رہی ہوں جس نے اپنی سوتن کا جادو کروایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کیسی سزا دی۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیدہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل عورت اور زندگی۔ یہاں ہم عورت کی زندگی، اس کے دکھ، اس کے خواب، ان سے جڑے سبق کا موضوعات پر بات کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو اور دل سکون پائے۔ اگر آپ پہلی بار آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک نئی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جادو کرنے والی عورتیں ایک بار یہ واقعہ سنیں جو دوسروں پر جادو کر کے ان کی زندگی تباہ کرتی ہیں۔ یہ کہانی لکھنے والی خاتون اپنی آپ بیتی لکھتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی سوتن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو کیسے سزا دی۔ کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہے کہ میں ایک اسکول کی پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا۔ جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوتن کی دینداری کی تعریف کرتے تھے، یہاں تک کہ یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں ڈالتی کہ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی اس کی دینداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ جب میں اس پر بات کرتی یا کچھ برا کہتی تو وہ مجھے کہتا اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والے لوگوں میں سے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ وہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنی ایک کولیگ سے اپنا دل ہلکا کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کروا دو، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں تو میں نے انکار کیا اور ڈر گئی۔ اس نے کہا جب وہ طلاق لے لے گی تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور توبہ کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کی مشہور جادوگرنیوں کے پاس گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری سوتن حاملہ ہو، تو میں نے مزید کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر یا کسی اور سے کبھی ماں بنے۔ جادوگرنی نے کہا مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے پلان بنایا کہ بیٹی اپنے باپ سے ملنے اور اسے ہمارے گھر کھانے پر بلائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز حاصل کی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر حاصل کر لی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ چادر جادوگرنی کو دے دی۔ اس نے کہا وہ کبھی ماں نہیں بنے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دی کہ جنہیں میں اس جگہ چھڑکوں جہاں وہ داخل ہوتی ہے، کچھ چیزیں کھانے میں ملا دوں۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا اور بہت سارا پیار سے کہا کہ ہم سب بہنوں کی طرح ہیں، تم آج رات میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی۔ میں نے وہ سحر اس دروازے پر چھڑکا جہاں سے میری سوتن داخل ہونے، دوسرا سحر قہوے میں ملا دیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی جب میں نے اسے وہ قہوہ پیتے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین، دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ چند دنوں بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی تو 3 ہفتے بلکہ 1 مہینے تک جاری رہی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر مجھے بتاتا کہ وہ نماز میں روتی ہے، کہیں بھی جاتی ہے روتی ہے، بعض اوقات تو رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر تھا اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی، اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسولیاں ہیں، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سب سے مسئلہ یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والی نے کہا تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے فوراً کالا علم کرنے والی کو بتایا، تو اس نے کہا اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو گانٹیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی۔ اس لیے پھر سے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جو عورت میری سوتن کی خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی اسی نے اس پر سحر کیا تھا اور کہا کہ میرے پاس عصر سے پہلے آؤ
پھر اسے فون کرو اور لمبی بات کرو تاکہ عصر کے اذکار کا وقت نکل جائے اور میں اس وقت اس پر گانٹھیں لگا دوں۔ ایسا ہی ہوا کہ اس دوران اس تعبیر والی عورت کا گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں سحر مکمل ہو گیا اور سوتن دوبارہ تعبیر کے لیے اسے رجوع نہ کر سکی۔ دوسری بار میں نے کھانے میں جادو ملا دیا، جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروایا اور رحم نکال دیا گیا۔ لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا کہ شوہر اسی کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے کر چلی جائے اور میری جیت مکمل ہو۔ میں نے کولیگ سے مشورہ کیا کہ ہم اس پر جادو کا الزام لگا دیں تاکہ شوہر طلاق دے دے۔ میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ میں نے منصوبہ بنایا کہ شوہر پر بھی جادو کروا دیں اور میں وہ عمل گھر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں۔ ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا، خوابوں کی تعبیر بتانے والی نے کہا ہے کہ تم پر جادو ہے اور سوتن نے خود کیا ہے اور اسے جگہ بتاتی ہے۔ شوہر نے درخت کے پاس گڑھا کھودا تو واقعی زہر ملا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کے بھائی کو فون کیا اور کہا، تیری بہن کافرہ، فاجرہ اور جادوگرنی ہے، وہ مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ 3 طلاقیں اس نے دے دی اسے۔ اس نے سفلی جادو کی تصویریں بھی بھیجی۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی ہوں، لیکن انجام میرے لیے، بیٹی کے لیے اور کولیگ کے لیے تباہی تھا۔ اب شوہر کو اس عورت سے طلاق دے دی۔ 5 سال ہو گئے، میری بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ بانجھ ہو گئی۔ ایسا عجیب مرض لگا کہ اس کے انڈے ختم ہو گئے اور اب وہ نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔ میری ساتھی کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث دماغی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ شوہر کو خواب آتے ہیں کہ اس کا محروم والد ناراض ہے۔ معاملہ یہاں ختم نہ ہوا، مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا۔ ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی۔ سازش کے تحت مجھے تعلیم کی شعبے سے نکال دیا گیا۔ میری عزت خاک میں مل گئی۔ عبرت کا مقام۔ جو دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ جادو حرام ہے، اس کا انجام دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم ہے۔ پھر میرا سب سے لاڈلا بیٹا چرس کا عادی ہو گیا اور اب وہ نشے کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہے۔ رہی میں تو مجھ پر کام کی جگہ الزام ثابت ہو گیا۔ میں بدنام ہو گئی اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ سب کیسے ہوا۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی۔ جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے، پورے جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اور ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے مکمل طور پر بھول گیا۔ میں اب اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور صرف درد کم کرنے والی دواؤں پر زندہ ہوں۔ میں نے اپنی سوتن کو بلانے کا کہا تو وہ میری بہن اسے لائی۔ میں نے اسے سب کچھ سچ بتایا اور اس سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنے کو تیار تھی۔ اس نے روتے ہوئے کچھ الفاظ کہے جنہیں سن کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں 100 بار مر جاتی اور یہ الفاظ نہ سنتی۔ اس نے کہا، تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، میرے دین میں مجھ پر ظلم کیا، مجھے میرے شوہر کے گھر سے بدنامی اور جھوٹے جادو کے الزام میں نکالا اور آج نہ میرے پاس بچے ہیں نہ شوہر، صرف تیرے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ 3 بار اس نے کہا، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ یہ واقعہ سبق ہے ہر اس دل کے لیے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر ہے، انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر کسی اور کی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک آئینہ ہے جو دوسروں کے لیے کڑا کھودتا ہے، وہ خود اس میں گرتا ہے۔ جادو اور حسد سے انسان اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جادو کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ لہٰذا اپنے دل کو صاف رکھیں، کبھی کسی عورت کی زندگی برباد کرنے کا نہ سوچیں۔
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں حسد، جادو اور ظلم سے بچائے اور ہمارے گھروں میں رحمت اور سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔